محترم ناظرین و سامعین، ہم گفتگو کر رہے ہیں فتنہ دجال کے بارے میں۔ پہلی دو ویڈیوز میں ہم نے ذکر کیا کہ دجال کون ہے، فتنہ دجال کیا ہے، دجال کا جب ظہور ہوگا تو کس جگہ پر ہوگا، اور ظہور کے وقت دجال کی کیفیت کیا ہوگی، دجال کی شکل و شباہت کیسی ہوگی۔ یہ سب ہم پہلے دو ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں۔ جن دوستوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو آپ اس لنک پر کلک کر کے وہ دونوں ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ دجال کی اس زمین پر کتنی مدت کا قیام ہوگا، اور دجال کیا شر انگیزیاں پھیلائے گا، کس طرح سے وہ عام لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دوستو، دجال 40 دن تک زمین میں دندناتا پھرے گا، اور اس مدت میں وہ ساری زمین کا چکر لگا لے گا۔ ان 40 دنوں میں سے پہلا دن حقیقی سال کے برابر ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ دن مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے ایک سال کے برابر لمبا معلوم ہو، بلکہ وہ حقیقتاً ہی سال جتنا لمبا دن ہوگا۔ اس بات کی دلیل اس حدیث میں بھی ملتی ہے، جس میں ہے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا اس دن ایک دن کی 5 نمازیں ہمیں کافی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اپنے اوقات کا اندازہ لگا کر پورے سال کی نمازیں ادا کرنا۔ اسی طرح دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور ان 40 دنوں میں وہ پوری دنیا میں سیاحت کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اپنے مومن بندوں کی آزمائش کرنا اور ان کا امتحان لینا ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے۔ فتنہ دجال بھی انہی آزمائشوں میں سے ایک ہے، اور اگر اس فتنہ کو کائنات کا سب سے بڑا فتنہ کہا جائے تو یقیناً یہ بھی بے جا نہیں، کیونکہ دجال کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت و طاقت عطا کی ہوگی جس کے ذریعے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلائے گا، بارش برسائے گا، لوگوں کے لیے زمین سے پیداوار اور ہر قسم کا غلہ اگائے گا۔ غرض یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہ چھوڑے گا، اور اپنے تابع فرمان لوگوں کو خوشحالی کا سارا سامان مہیا کرے گا۔ لیکن جو لوگ اسے جھٹلائیں گے اور اس کی خدائی کا انکار کریں گے، وہ انہیں قحط سالی سے دوچار کر دے گا، ان کی فصلیں برباد کر دے گا، اور انہیں اپنے ایک ہاتھ میں موجود آگ میں پھینک دے گا، جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی دجال کے فتنے میں مبتلا ہو وہ اس کی آگ کو ہی ترجیح دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ پر قیام کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا، اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس پر دجال اپنے لوگوں سے کہے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں کوئی شک و شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ اس شخص کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا۔ اب وہ شخص کہے گا، واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی، مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ تو واقعی میں وہی دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ اب اس بات کے بعد دجال پھر اسے قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس مرتبہ وہ اس کو نہیں مار سکے گا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں آتا ہے، صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کا چلنا پھرنا کیسا ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی مانند جسے پیچھے سے ہوا دھکیلتی ہے۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس جا کر انہیں کفر کی دعوت دے گا اور وہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان بارش برسائے گا۔ پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگائے گی جس پر ان کے جانور چریں گے، جن کے کوہان پہلے سے اونچے اور تھن پہلے سے کشادہ ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس آ کر اسے کفر کی دعوت دے گا، مگر وہ انکار کر دیں گے تو دجال ان سے واپس چلا جائے گا اور وہ لوگ قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان کے پاس کچھ مال و دولت باقی نہ رہے گا۔ دجال بنجر اور ویران زمین پر نکلے گا اور اسے حکم دے گا کہ اے زمین اپنے خزانے نکال دے۔ اس پر زمین کے خزانے اس کے پاس اس طرح جمع ہو جائیں گے جیسا کہ شہد کی مکھیوں کی ملکہ کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ پھر دجال ایک نوجوان کو بلائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالے گا، جس طرح نشانہ لگانے کی غرض سے لگائی گئی کوئی چیز 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ پھر اسے زندہ کر کے بلائے گا تو وہ نوجوان چمکتے دمکتے اور خوش چہرے کے ساتھ اس کی طرف چلا آئے گا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالی مشرق کی جانب دمشق کے شہر میں سفید مینارے کے پاس زرد کپڑوں میں ملبوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی مانند بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے سانس کی بھاپ لگے گی اور وہ مر جائے گا، اور ان کے سانس کی بھاپ وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے اور انہیں قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ بھی پکار کر کہیں گے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، وہ نہیں بتائے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ واضح رہے کہ غرقد ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے۔ یہودی اس درخت کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل میں کثیر تعداد میں اس درخت کی کاشت کی جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ کے تاریخی قبرستان کا نام بقیع الغرقد بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس مقام پر بہت زیادہ غرقد کے درخت ہیں۔ پھر اسی باعث عہد نبوی میں اس قبرستان کو بقیع الغرقد کہا جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر جب اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جیسا پانی نمک میں گھلتا ہے۔ اگر وہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیں تو وہ گھلتا ہوا خود ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائیں گے۔ پھر وہ ان مسلمانوں کو اس کا خون اپنے برچھپ میں دکھائیں گے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ بھی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔